وہ خاموش ہوئے تو میرا دل ان کی اس آخری دلیل پر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ واہ میرے محترم بزرگ، کیا خوب انداز ہے آپ کا، آپ کی اس قدر شناسی کا۔ ہم تو آپ کا بھلا چاہ کر آپ کی اداؤں کے صدقے جاتے رہے اور آپ ہماری وفاؤں کا مذاق اڑاتے رہے۔ گھاٹے کا سودا بھلا کس کا نصیب بنا، اور پھر بھی آپ ہم سے شاکی ہیں۔ سر، میری زبان غیر ارادی طور پر پھر سے رواں ہو گئی۔ آپ یہاں تنہا کس طرح رہیں گے؟ سر میرے ساتھ چلیں، ہم اکٹھے رہیں گے۔ سر بالکل دوستوں کی طرح، مہربانوں کی طرح، اپنوں کی طرح۔ اجنبیت کی کوئی بھی لکیر ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ اب یہ ممکن نہیں، ڈاکٹر باری نے مضبوط لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں نے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور فوج میں اپنی مرضی سے شمولیت اختیار کرنے کی وجہ سے ایک حلف اٹھایا تھا۔ میرے اندر لاکھ بغاوت کے الاؤ جلیں، لیکن میں افواج پاکستان سے غداری نہیں کر سکتا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے اہل خانہ کی روانگی کے بعد آپ کی حکومت نے سادہ کپڑوں میں انٹیلیجنس والے مجھ جیسے غداروں کی حفاظت پر مامور کر دیے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کھلے دروازوں سے بھلا تم کس طرح اندر تک چلے آئے۔ مگر باہر تو کوئی بھی نہیں تھا، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہی تو اصل نقطہ ہے برخوردار، ڈاکٹر باری نے کہا۔ اب تمہاری قوم بذات خود اپنے آپ سے چھپنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ ابھی وہ وقت دے رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے اور یہاں سے کہیں سے کوئی کیسٹ پلیئر برآمد کریں گے جس میں میری اور تمہاری تمام گفتگو ریکارڈ ہوگی۔ تم خوش قسمت ہو کہ محب وطن ہو، ورنہ اپنوں کا تشدد تمہاری زندگی سے بھی کچھ دور نہیں۔ اب تمہاری قوم اور تم خود۔ مگر میں نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ میری قوم سر؟ اور آپ کون ہیں؟ ہمارے واسطوں اور وسیلوں کی تمام در آپ کے حکمرانوں نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے ہیں۔ ہم نے بھی پلٹ کر دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمارا سفر آگے کی جانب ہے، ہمیں بڑھنا ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اپنا شعور بیدار کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے لہجہ بدل کر کہا، آپ کا شعور اگر بیدار ہوتا تو آپ آگے بڑھنے سے پہلے اس راستے کی طرف ضرور دیکھ لیتے جہاں آپ کے اور ہمارے مشترکہ دشمن نے سنگریزے بچھا رکھے ہیں۔ یہ کون سا نصب العین ہے جس کی کوئی منزل ہی متعین نہیں؟ پلٹ کر دیکھنا مت چھوڑیے جناب، آپ کے پیچھے آپ کے خیر خواہ اور آگے آپ کا دشمن ہے۔ آپ تو بزرگ ہیں میرے محترم، حب الوطنی کے تقاضوں کو ہم بھول کر ہم جیسے کم عقل انسانوں کو غداری کی منزل اپنانے کی تلقین کرتے وقت آخر یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا قائد ایک تھا اور ایک ہی رہے گا۔ اس وطن کا حال بے شک بدل جائے، اس کی تاریخ کبھی نہیں بدلے گی، کبھی نہیں۔ ہم یقیناً وفا شناس ہیں اور رہیں گے۔ کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ کے آج کے دوست کل کے دشمن ثابت ہوئے تو پلٹ کر ہمیں پکار لیجیے گا، ہم اپنے تمام زخم بھول کر آپ کی اس پکار پر لبیک کہیں گے۔ میرے اندر نہ جانے کون سی نادیدہ قوت بول رہی تھی، میں خود بھی کچھ نہ سمجھ سکا اور بڑی تیزی سے اس در سے پلٹ کر چلا آیا جہاں گزری شاموں نے مجھے میرے خوابوں کی صورت میں بنگال کی ساحلی دلدلی مٹی کے وہ ڈھیر بخش دیے تھے جس سے کسی صورت بھی کوئی کچا گھروندہ بھی تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ واپسی کے سفر میں میرے قدم شہر کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں بتیاں ابھی تک روشن تھیں، مگر میری نظر کے سامنے ہر سمت گہرا گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک میرے دماغ میں جلنے والا آتش فشاں پھٹ چکا تھا اور جلتا ہوا الاؤ میرے قدم جلا رہا تھا۔ عالم آرا واپس جا چکی تھی، میرا عشق ادھورا رہ گیا تھا، میں تنہا اور نامراد۔ ہماری وفاؤں کو، ہماری شناسائیوں کو زمانے اور سیاست کی نظر کھا چکی تھی۔ اپنی اپنی جگہ ہم لوگ مجبور تھے، بے بس تھے۔ ہم نے تو وطن کی وفا کے حوالے سے اس راہ میں آگے بڑھنے کا وعدہ کیا تھا، چاند ستارے توڑ کر لانے کی قسمیں تو ہرگز نہ کھائی تھیں، پھر بھلا سیاست دان ہمارے درمیان ظالم سماج کیوں بن گئے؟ اس شام ہسپتال میں عربی خان کے سرہانے
جدائی کے اس المناک سانحے پر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس کا لہو اور ہماری قربانیاں رائگاں گئی تھیں۔ وہ سب ہمارے اپنے تو تھے ہی، لیکن اب ہمارے نہ تھے۔ میری زبانی ڈاکٹر باری جیسے مسیحا کے خیالات جان کر میرے احباب افسردہ تھے۔ اس شام اسلام آباد سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں۔ جان بوجھ کر بہت کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ شاید میری قوم کے نصیبوں کے سارے چراغ بجھ چکے تھے اور ہر سمت سیاہ گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میرا دل ساری رات روتا رہا۔ صبح سویرے ملٹری انٹیلیجنس کے کارندے ہمارے ہاں آن پہنچے۔ وہ لوگ کل شام سے ہی مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میری گفتگو سے تو انہیں کوئی شک نہ ہو سکا۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ بھلا کن تعلقات کی بنا پر ڈاکٹر باری میری اس قدر وکالت فرما رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ایک بے معنی سوال تھا۔ میرے اندر کسی بغاوت کے آثار تھے۔ جی چاہتا تھا اپنی ذات، گھر بار، وطن، یہ سیاست چھوڑ کر اس سمت نکل جاؤں جہاں میرے اور عالم آرا کے سوا کوئی نہ ہو۔ میں ایک بار پھر مجرم بنا اپنی بیٹھک میں کھڑا ایک کونے میں سب سن رہا تھا، جہاں اپنے مزاروں جیسے بے زبان رعایا کے علاوہ ہم سب کی ذات پر برسنے والے میرے بابا جان بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ میرے بھائی صاحب نے بھی میری وکالت کرنے کی قطعی کوئی کوشش نہ کی، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس کے میجر وقار احمد مجھ سے مخاطب تھے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ہم لوگ اپنے فرائض سے غافل ہیں، سو رہے ہیں ہم؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ عین اس لمحے جب آپ کھلنا گرین ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، آپ ہماری نظروں میں تھے۔ ہم نے جان بوجھ کر آپ کو موقع دیا۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر باری سے آپ کے تعلقات کی کس نوعیت کے ہیں۔ آپ کی گفتگو سے آپ کی حب الوطنی کا احساس کا اندازہ تو ہو گیا، پھر بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر عبد المنان باری سے آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بھائی صاحب کی بھاری غسیلی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ بڑی ہمت کر کے میں نے جواب دیا، یہ سب لوگ اجنبی نہیں میجر صاحب، ہمارے اپنے ہیں۔ پھر ہم نے اجنبیت کا گہرا پردہ اپنے درمیان کیوں حائل کر دیا ہے؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بھائی صاحب نے مجھے ٹوک دیا، لفاظی سے کام لے کر قائل کرنے کی کوشش مت کرو، سیدھی طرح بات بتاؤ۔ اور پھر اس صبح میں نے اپنی ذات کا ہر راز آشکار کر دیا۔ میں نے ان تمام احباب کے سامنے عالم آرا سے اپنی چاہت کا اعتراف کر لیا اور صاف صاف بتا دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی رخ پر جا نکلیں، میں عالم آرا کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ میری زندگی کا پہلا پیار اور آخری بھی۔ یہ داستان عشق سامنے آئی تو میرے بزرگوں سمیت تمام احباب دم بخود رہ گئے۔ یہ اعتراف تو گویا ایک گناہ کبیرہ تھا، جس کی کسی بھی صورت معافی نہ تھی، لیکن میجر وقار نے مجھے بخش دیا۔ یہ بخشش میرے حب الوطنی کے اس صدقے میں عمل میں آئی تھی جو میری گفتگو سن کر ان احباب کے دل پر اثر کر گیا تھا۔ میجر وقار کی ٹیم غصے کا ایک سیلاب میرے گھر کے اندر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بھائی صاحب اور بابا جان مشترکہ طور پر دہاڑے اور گرج کر برسنے کا عمل فرمانے کے بعد اندر بیٹھک میں کسی خفیہ کانفرنس میں مصروف ہو گئے۔ میرے زخموں کا احساس کرنے والی عالم آرا جدائی کا گہرا زخم لگا کر بہت دور چلی گئی اور میں اپنی ماں کے آنچل کی پناہ میں چلا آیا۔ لیکن یہ پناہ عارضی ثابت ہوئی۔ یہ سایہ میری باقی زندگی کے لیے تپتی دھوپ سے جلتے ہوئے صحرا میں بادل کا وہ ٹکڑا نہ بن سکا جو تنہا ہونے کے باوجود کبھی کبھی معجزے کی صورت میں ابر کرم برسا کر خوش نصیبی کے سارے رنگ زندگی میں دوبارہ شامل کر دیتا ہے۔ بیٹھک میں بابا جان اور بھائی صاحب کے درمیان ہونے والی کانفرنس کی رویداد جب سامنے آئی تو اس کے مطابق میری جلا وطنی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ مجھے میرے ماموں جلال کے پاس انگلینڈ بھیجا جا رہا تھا۔ یہ حتمی اور آخری فیصلہ تھا۔ جلال ماموں برمنگھم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور بہت عرصہ پہلے انہوں نے ترک وطن کر کے برطانوی شہریت حاصل کر لی تھی۔ ان کے لیے مجھ جیسے نالائق طالب علم کا داخلہ کوئی مسئلہ نہ تھا، لہٰذا اب یہ امر طے شدہ تھا کہ اب یہ جلا وطنی میرا مقدر ہوگی۔ میری ماں کے آنسو برسات کی طرح برستے رہے اور میری پرواز کے لمحات
قریب آ گئے۔ میرے وطن کی بین الاقوامی ایئر لائن کے سفیر